ایک مباح لباس ہے. یہ ایک لباس ایک ایسی لباس ہے جو صدیوں تک مسلمانوں کا لباس سرکاری لباس رہا ہے. یعنی جو پگڑی پہنتے ہیں، قبا آبا پہنتے ہیں، یہ صدیوں تک جو آپ کے عالم اسلام میں جتنے قاضی تھے، جتنے عالم تھے، تاجر لوگ تھے اور دربار میں کام اس طرح کے لباس پہنتے تھے. محترمانہ لباس سب کا یہی تھا. محترمانہ لباس سب کا یہی تھا. یہ مباح لباس ہے. ہم نہیں کہتے کہ اس کو اجازت دیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایک مباح لباس ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا لباس ہے یا ان کا حکم ہے یہ کہ علماء اس طرح لباس پہنے، یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان. ہم بھی جب حوضے میں تھے یہ سب یہی لباس پہنتے ہیں، ہم پہنتے تھے. ہمارا یہ نہیں تھا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا حکم ہے کہ علماء اس طرح سے لباس پہنے. ہمارا کوئی عقیدہ یہ نہیں تھا. فرمائیے. اور ائمہ سے یہ لباس ثابت بھی نہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کا لباس کس طرح تھا؟ ان کے لباس مختلف رہے ہیں میرے عزیز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اکثر ہوتا تھا ایک ازار اور ایک معذر. ازار جو ہے وہ ایک کپڑا ہے، جیسے احرام کے کپڑے نہیں ہوتے، وہ اکثر لباس ان کا یہی ہوتا ہے، ازار اور معذر. ایک کپڑا شانے پہ ڈال دیا، کندھوں پہ ڈال دیا، اور ایک جو ہے کمر میں دھوتی باندھ لی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر لباس یہ تھا. سر پہ وہ کبھی چادر ڈالتے تھے اور سر پہ کبھی ٹوپی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امامہ جو تھا ان کا جو شاندار لباس ہے. جو اب ٹوپی کے متعلق مجھے شک ہو گیا ٹوپی کے متعلق، لیکن وہ کبھی چادر ڈالتے تھے اور کبھی امامہ جو ہے وہ ایک ایسا لباس تھا جو بہت ہی محترمانہ فارمل ٹائپ کا، اردو میں پتہ نہیں فارمل کیا بولتے ہیں، اس طرح کا لباس تھا. ٹھیک ہے. میں اور ابا بھی پہنتے تھے کبھی کبھار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا بھی پہنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بعد میں جو ہے بعد میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اور عربوں کا لباس چینج ہو گیا. جب فتوحات ہو گئی نا تو ایران سے، مصر سے مختلف قسم کے کپڑے آنے شروع ہو گئے، مختلف قسم کے درزی آ گئے. تو عربوں نے شلوار پہننا شروع کیا، قمیص پہننا شروع کیا. وہ شروع زمانے میں قمیص کم ہوتا تھا، شلوار تو بہت کم ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لباس ان کے مختلف رہے، ایک جیسے نہیں رہے. میں سمجھ گیا. میں دوسرا بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر جب آپ کی بحث ہوئی تھی زرق نقوی صاحب سے، تو اس میں ایک سوال پوچھا تھا شاعت ثالثہ کے لحاظ سے. جب زرق نقوی نے آپ کو کال کی تھی، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ کس نے کال کیا؟ تو جب بھی آپ سے زرق نقوی صاحب نے، زرق نقوی جانتے ہیں آپ انہیں؟ زرق برق کہاں گئے وہ؟ اچھا چھوڑیے اس بات کو. جب انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا موقف کیا ہے شاعت ثالثہ کے اوپر، تو آپ سے جب بھی یہ بات پوچھی جاتی ہے آپ گول مٹول کرتے تھے. تو ہم بھی جو ہے وہ اسی انتظار میں کہ آپ کو کوئی موقف ہے. میں فتوا دینے والا دیکھ، میں فتوا نہیں دینا چاہتا. 1.5 سال ہو گئے اس بات کو. او بھائی شیخ صاحب، میں آپ کو فتوا نہیں کہہ رہا، ایسا مسئلہ ہے، موقف ہے واضح کریں. ایسا مسئلہ ہے کہ میری موقف کا اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں. جو میرا رائے، میں کون ہوں؟ میں کوئی امام ہوں؟ میں کوئی پیغمبر ہوں؟ میں نہ امام ہوں نہ میرے کہنے کا مطلب ہے آپ بات سنیے مطلب کہ بات سنیے. اگر کوئی شخص امام نہیں، پیغمبر نہیں، تو اس کے موقف کا کوئی اہمیت. اگر اہمیت ہے صرف قول معصوم علیہ السلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اوصیاء الہی، ان کے موقف کا آپ کے نزدیک اجازت دیں. یہی میں کہہ رہا ہوں ایک متنازع بات ہے. اگر میں متنازع بات میں صرف ایک جملہ کہوں کہ یہ حق، یہ باطل ہے، تو کون قانع ہوگا؟ جو بھی میں جس کی سائڈ میں لے لوں وہ اس کے مخالف والے وہ تو قانع تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو کہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا. تو اس کا حل یہ ہے کہ میں تفصیل سے دلیل لے کے آؤں، قول معصوم علیہ السلام لے کے جو حجت ہے ہمارے شیعوں کے درمیان کہ قول ائمہ طاہرین وہ لے کے آؤں. تو پھر اس کے بعد جو معصوم کہہ دے وہی حق ہے. میرا کوئی موقف ہی نہیں. اگر میرا کوئی موقف بھی ہے تو مٹی کے برابر. میری جو رائے ہے، میری جو فکر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. سب حق ہے کتاب اور سنت میں، کلام اللہ میں اور فرمان اہل بیت. میں عرض کروں میرے نزدیک وہی ثابت ہے جو کتاب و سنت میں. اور میں ابھی صرف ایک نہیں کہنا چاہتا. نہیں، آپ انسان اگر ہیں تو بات سمجھ میں آنی چاہیے. میں نے کہا نا کہ ایک متنازع مسئلے پر ایک سائڈ کو لینا، ایک سائڈ کو چھوڑنا، یہ فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ نہیں ہے، میرے موقف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تفصیل سے بات کریں گے اس وقت پتہ چل جائے گا آپ کو. میں گول مگول نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ابھی وقت نہیں. جب کسی موضوع پہ تقریر کریں گے 2-3 پر آپ کو پتہ چل جائے گا.